یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہی ان کے زمانے میں بھی کسی ایک فرد نے ان سے یہ بات کی تھی کہ یعنی کہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میری بھی بات نہیں آنکھ کھل جائے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا اپنے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں کہ وہ اس بات کو، اس واقعے کو ذرا غور سے دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا میرا یہ کرنا درست ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا کر دیجئے، جو جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اس کا مجھے علم مل جائے گا، تو کیونکہ یہ میرا شوق ہے کہ جانوروں کی باتیں میں سمجھ لیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا شوق اچھا نہیں، یعنی کہ وہ نبی ہیں اور وہ اس فرد کو بھی یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا یہ جو شوق ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ جانوروں کی باتیں نہ سمجھ سکنے میں بھی کئی راز ہیں، تم اپنی اس خواہش سے باز آ جاؤ۔ وہ شخص نہ مانا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے ضرور یہ علم عطا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ میں اسے کیا جواب دوں، یعنی کہ میں کیا کہوں اس کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو نیکی بدی کا اختیار دے دیا ہے، تم نے جب اسے منع کیا ہے مگر وہ نہیں مانتا تو تم اس کا مطالبہ پورا کر دو، تو نتیجے کا وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کر اسے جانوروں کی باتیں سمجھنے کا علم عطا فرما دیا۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر آیا تو اس کی خادمہ نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اور کھانا رکھ دیا۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ کھاتے ہوئے اس نے ایک بوٹی پھینکی کتے کی طرف، لیکن وہ مرغ نے اٹھا لی اور کتا جو تھا وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتے نے مرغ سے گلہ کیا کہ تم نے یہ میری کھانے کی چیز تھی، تم نے کیوں کھائی؟ یہاں تمہاری تو یہ کھانے والی نہیں تھی، یعنی کہ تم نے میرا حق مارا ہے، تم نے میری جو خوراک ہے وہ تم نے چھین لی ہے۔ تو مرغ نے کہا کہ رات بھر صبر کرو، کل ہمارا جو مالک ہے اس کا بیل مر جائے گا، کل جتنا جی چاہے تم گوشت کھا لینا۔ اب وہ اس فرد کے لیے تو یہ جو باتیں ہیں، پہلے تو مرغ تھا، کتا کتا تھا، لیکن اب وہ باتیں بدل چکی تھیں، کیونکہ اب وہ آپس میں جو بھی ان کی جو کنورسیشن ہے، جو بھی ان کی جو گفتگو تھی، اب تو وہ بندہ بھی سمجھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی اسی وقت اس نے اپنے بیل کو بیچنے کا ارادہ کیا، اس نے بیل بیچ دیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ تم نے کل جو کچھ بھی کہا تھا وہ جھوٹ نکلا۔ مرغ نے کہا میری عادت جھوٹ بولنے کی ہرگز نہیں، میں نے سچ ہی کہا تھا، مگر مالک نے اپنی جو ہے وہ بلا کو ٹالنے کی غرض سے کہ میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اس نے بیل کو بیچ دیا۔ چلو صبر کرو، کل اسی مالک کا ایک گھوڑا بھی ہے، وہ مر جائے گا، اس کا تم گوشت مزے سے کھا لینا۔ اس شخص نے پھر جب یہ ان دونوں کی جو باتیں ہیں وہ سنی، اس نے اپنا گھوڑا بھی بیچ دیا۔ تیسرے دن کتے نے پھر جو شکایت کی تو مرغ بولا ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے، یہ اپنی آئی کو دوسروں پر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا جو خریدنے والے کے ہاں جا کر مر گیا۔ مگر مالک نے یہ اچھا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اگر بیل اور گھوڑا اس کے گھر مرتے تو وہ اس کی جان کا فدیہ ہو جاتے، اور اب جب کہ اس نے اپنے گھر سے ان کو نکال دیا ہے، موت خود اس پر وارد ہوگی اور کل یہ ہمارا مالک خود مر جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے اب جانوروں سے ہٹ کر اپنے مالک کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ اب یہ خود ہی مر جائے گا، صبر کرو، مالک کے مرنے پر بہت کچھ پکے گا گھر میں، جیسے وہ کافی ساری جو رسومات ہوتی ہیں اس کے تحت جو کچھ وافر مقدار میں پکے گا تو ہم دونوں جی بھر کر کھائیں گے۔ مالک نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش گم ہو گئے کہ اب کیا کرے، چیزیں تو اس نے بیچ دی، گھوڑا بیچ دیا، بیل بیچ دیا، اب اپنی جان کے لیے کیا کرتا؟ تو دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا کہ مجھے موت کے پنجے سے بچا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ تم اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ، جانوروں کی باتیں نہ سمجھنے میں بھی کئی راز ہیں۔ سن لو، تمہارے گھر میں ایک موت واقع ہونے والی تھی، بیل مر جاتا تو تمہارا گھوڑا اور تم بھی بچ جاتے، مگر تم نے بیل کو بیچ دیا، اس کے بعد موت گھوڑے پر واقع ہونے والی تھی، تم نے اسے بھی ہٹا دیا، اب وہ موت تم پر وارد ہوگی اور اب تمہاری آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ یہ بات جو تمہیں اب نظر آ رہی ہے میں اسی روز دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ وہ شخص دوسرے روز مر گیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو بتانے سے پہلے اس نتیجے سے بالکل باخبر تھے، اس لیے وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ اللہ کے کاموں میں اس طرح دخل نہیں دینا چاہیے۔ کافی ساری چیزیں جاننے میں اور کافی ساری چیزیں نہ جاننے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، راز ہوتے ہیں، ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیشہ پردے کے اندر چیز جو رہتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔
اب اس واقعے کی روشنی میں مال پر اگر کوئی نقصان واقع ہو تو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جان پر کوئی بھی آفت آنے والی تھی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال پر ڈال کر ہماری جان بچا لی۔ تو اس واقعے کی روشنی میں جس طرح کافی سارے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو یہ خواہش ہے، مطلب اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو پھر برداشت کرنا یہ بڑی ایک قابل غور بات ہے، کیونکہ برداشت ہم میں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے بہت کم دنیا میں ہوں گے جو بڑے صابر ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پھر وہ نظر انداز، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک منہ سے جملہ کیا نکلا ان کے اوپر تو جان لینے والا، ایک سمجھیں کہ اس کی جان لے لی جائے والی مثال بن جاتی ہے۔ تو باطنی آنکھ کے حوالے سے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ یہ اگر تو بڑا صبر کا مادہ ہے ان کے اندر، اور بڑے وہ تحمل مزاج ہیں، بڑے وہ صابر ہیں، اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو پھر تو یہ بات بہت ہی اچھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ کر کے اس طرح کی چیز کی خواہش کی جائے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو ہی سزا میں یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، یعنی کہ میں تو خاموش رہ لوں گا، مثال کے طور پہ میری باطنی آنکھ بیدار ہو گئی، مجھے دوسروں کی باتیں معلوم ہونا شروع ہو گئیں، تو سب سے پہلے میری باطنی جو آنکھ ہے وہ میرے گھر سے شروع ہوگی کہ میرے بارے میں، میرے جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کی میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ دوست، عزیز و اقارب وہ تو بعد کی باتیں ہیں، تو جو گھر میں اس طرح کی باتیں ہوں گی، اب کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اب پتہ نہیں گھر میں جو رہنے والے افراد ہوں گے وہ یہ جو عمل کر رہا ہے اپنی باطنی آنکھ کو کھولنے سے، اور باطنی آنکھ کھل بھی گئی، تو اب جو دوسرے افراد ہیں پتہ نہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، یا گھر میں پتہ نہیں اس کی کیا ویلیو ہے، تو وہ اب اس کے بارے میں برا بھلا سوچ رہے ہیں، تو کیا وہ اب ان سب کی جان لے لے گا؟ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو باطنی آنکھ کا تبصرہ ہے یا باطنی آنکھ کا یہ جو چیپٹر ہے کہ میری باطنی آنکھ کھل جائے گی، میں یہ کر لوں گا، میں فلانا کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت جو ہے یہ بڑی تلخ ہوتی ہے۔ حقیقت کی آنکھ سے دیکھ کر اگر کوئی بھی غور کرے گا تو اس کو بڑی باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ہمارے اپنے جو عمل ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک آزمائش کے طور پر بھی بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے کاموں کے اندر خود ہی پھنس جاتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر لمحہ، کیونکہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تو تب بھی شکر نہیں ادا ہوتا۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، جو ہم چلتے پھرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک ذات ہے جو ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ وہ کام کریں جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی ہو۔ وہ بہت سارے کام ہیں کرنے والے، صدقے کی شکل میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کے کام آنے سے، اور بے شمار قسم کی چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر زندگی میں یہی کام کر لیے جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو اپنی باطنی آنکھ کو کھول کر اگر کوئی گونگا بن جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کر لے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا جو ہے یہ شیطان کا گھر ہے، اور یہ یہاں پہ بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو کسی کی اپنے یعنی کہ جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اب پتہ نہیں میرے بارے میں کون میری کہاں پہ بیٹھ کر کیا غیبت کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اب جو میری غیبت کر رہا ہے تو اس کے لیے میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپشن رکھی ہوئی ہے کہ میرے جو گناہ ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، میرے گناہ کم ہوتے جا رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ میں نے میری غیر موجودگی میں جو دو افراد ہیں وہ میرے حق میں بدگوئی کر رہے ہیں، میری غیبت کر رہے ہیں۔ تو غیبت کے بارے میں پورا ایک حدیثوں کی شکل میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ وہ کتنی ایک خطرناک قسم کی چیز ہے۔ اسی طرح حسد ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے، نماز، روزہ اور اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ باطنیہ کا جو چیپٹر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پریشیس گفٹ ہوتا ہے، یہ ایک تحفہ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی بناوٹ کی تو آیا وہ اس کے یہ کام کرنے والا تھا۔ تو اس طرح کے ہمارے بے شمار اللہ کے ولی ہیں جو صاحب دربار ہیں، جن کے بڑے بڑے آج بھی مزار سجے ہوئے ہیں۔ تو بالکل یہ وہ باتیں ان کی اس حقیقت کی گواہی کے طور پر موجود ہیں، جو لوگ ان سے ملا کرتے تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو بڑا بڑا کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، نہایت صبر اور عاجزی کے ساتھ۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے حق میں وہ کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، وہ نہ کرے جو میری خواہش ہے، کیونکہ پتہ نہیں میری وہ خواہش میرے لیے کہیں میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔